وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں. قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا پھر آئے. حمد و صلاۃ بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال اس سارے درس قرآن دی ماہانہ بابرکت محفل میں شریک ہیں. اللہ کریم قرآن دے انوار نال اس سارے دے سینہ کو منور فرما. اللہ کریم اس سارے کو حق سنن، حق سمجھن، حق تے قائم رہن، حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. آغاز جی وقال سورۃ بقرہ آیت نمبر 113 کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا چونکہ آج درس قرآن دا جرا عنوان ہے غالباً سورۃ بقرہ دا 15واں اور آیت نمبر 113 کو گنتے 121 تک یعنی 9 آیات ہیں جنہیں ای رکوع دے اندر اور اندھی اساں مختصر وقت میں تفسیر عرض کرنی ہے. قرآن پاک اندھے بہت سارے معنی ہیں، اندھے ظاہری معنی بھی ہیں، اندھے باطنی معنی بھی ہیں. ویسے تا ایک آیت دی تفسیر کرو اندھے واسطے بھی کئی گھنٹے درکار ہے. مختصر جیاں ترجمہ اور مختصر جی تفسیر گال سمجھ آوے جلدی جلدی محبت نال سماعت فرماؤ. آیت نمبر 113 دا شان نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں نجران دا علاقہ ہے اتھو دا عیسائیاں دا ایک وفد آیا. لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہم احبار الیہود. یہودیاں کو پتہ لگا کہ عیسائی آئے بیٹھے حضور دی بارگاہ میں، یہودی بھی انہاں کو دیکھن واسطے آ گئے. یہ دوئے کٹھے تھی گئے یہودی تے عیسائی حضور دی بارگاہ میں. فتناظروا ان آپس مناظرہ شروع کر دی حتی ارتفعت اصواتہم انہاں دے آوازہ بلند تھی گیا، اچھی آوازیں انہاں گفتگو شرک شروع کر دی تھی. حالانکہ حضور دی بارگاہ میں اچھا بولنا یہ منع ہے. فقالت الیہود یہود کہتے آدھے ما انتم علی شیء من الدین ولا کوئی دین کا نہیں. عیسائیاں کو آدھے وکفروا بعیسیٰ علیہ السلام والانجیل، انہاں عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا بھی انکار کر دیتا، انجیل کتاب دا بھی انکار کر دیتا. وہاں نہ سا انجیل کو منے دے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو منے دے ہیں، ولا دین کچھ بھی کوئی نہیں. تو سا خواہ مخواہی نہیں صحیح پڑی.
وقالت النصارى لهم نحوه عیسائیاں نے بھی انہاں کوئی میں آکیا پہلے کوئی دین کہنی اور تو صحیح میرے لے بدلے وَكَفَرُوا بِمُوسَىٰ علیہ السلام وَالتَّوْرَاتِ عیسائیاں نے بھی موسیٰ علیہ السلام دا بھی انکار کر دیتا تورات دا بھی جس وقت انہاں لوگوں نے ایک دوجے نے دین دا انکار کیتا موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا انکار کیا تورات تے انجیل دا انکار کیا اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل اور انہیں وچے مسئلہ واضح فرمایا کہ ہر کوئی چاندے میں سچے دین دے ہوتے ہیں فرمایا اے فیصلہ اللہ فرمے سے قیامت لے اور ذرا سورہ قرآن ایک نند رہی بیٹی ہوتے ان کو جگہ دی گئے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ یہودی آدھے ہیں نصرانی کوئی چیز نہیں انہاں دا نہ کوئی دین ہے نہیں نہ کوئی کتاب ہے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھ دیں ترے خدا منی بدن یا انہاں دا کوئی دین نہیں وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اور عیسائی کیا دیں یہودیہ کا کوئی دین کوئی وهم يتلون الكتاب حالانکہ وہ کتاب کو پڑھ دیں اور انہوں کو پتہ ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کا کلام ہے كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم انہیں وہ لوگ آدن جنہیں نہیں جانتے انہیں جنگال کریں فرمایا جاہل لوگ ہی آپ ہی میں آدن یہ یہودی تے نصرانی ایک بے کو آدن جنہیں کو علم نہیں ہوتا وہ بھی میں انکار کرتے ہیں ہر شہدہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شان قرآن. اللہ کریم نے فرمایا اللہ انہوں نے درمیان فیصلہ فرمائے قیامت علیہ جہارے جنہ گالی میں تے اختلاف کریں تو اللہ فیصلہ فرمائے سی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور آقا کریم دی حدیث سے پاک ہے نا نبی نے فرمایا یہودیاں دے 71 فرقے بنیا اور حضور نے فرمایا عیسائیاں دے 72 فرقے بنیا اور میری امت دے 73 فرقے بن سکتے اور نبی سے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ سارے دے سارے جہنمی ہو سن صرف ایک کو فرقہ جنتی ہو سن. جنہاں نبی سے کنوں پوچھا گیا حضور 73 فرقے بھی جو 72 جہنمی تے ایک جنتی فرقے دی نشانی کیا ہے حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جنہاں میرے تے میرے صحابہ دے نقش قدم دے چلسی وہ جنتی فرقے دی مثال حضور نے لی تھی ہم الجماعہ وہ جماعت ہو سی یعنی جتنی فرقے ہو سن سارے کنوں جیری بدی جماعت ہو سی وہ حق جماعت. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی تھی فرمایا مت جماعت کرو الگ نہ تھی لائے جیرا جماعت تو نکھڑ سی اور الگ جہنم میں تریسی جماعت تے ہوتے اللہ کا حق اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے. ان 73 فرقہ سارے آدھے نسا جنتی ہیں اور ہر فرقہ آدھے ایسا حق دے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اے فیصلہ قیامت علیہ جری گال وچ اختلاف کریں نا انہاں دا فیصلہ قیامت علیہ ضروریات دین دا جرا انکار نہ کرے ایسا وہ کافر نہیں آتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑی احتیاط فرمائے آپ فرمائے جرا سر قبلہ کی طرف منہ کرتے نماز پڑھتے ایسا وہ کافر نہیں آتے. امام ابو اسحاق اسفرائنی رحمت اللہ علیہ فرمائے جرا ساکو کافر سلے دی ایسا وہ چلے جرا ساکو کافر نہیں سلے دا ایسا وہ کافر نہیں سلے دے. ضروریات دین تو مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت دا منکر قیامت کو جمعنے دا وہ بھی کافر ہے. صحابہ دی خلفاء راشدین دی خلافت کو تسلیم نہیں کرے دا اور انہا نظریہ ہے کہ حضور دے وصال تو بعد
صرف 4 صحابی ایمان دے پکے نہیں ہیں، باقی سارے منافق تھی گیا نعوذ باللہ، وہ بھی کافر ہے۔ جنہاں صحابہ کو سب کو ستم کرے وہ کافر ہے، ضروریات دین دا جرا انکار نہ کرے اسا کو کافر نہیں آدے۔ اندے وچ اسا امام اعظم ابو حنیفہ دے قول دے اوتے اسا سارے جو کہ حنفی متفق ہیں، جنہاں سارے قبلہ دی طرف منہ کرتے نماز پڑھ سی اسا کدے ان کو کافر نہیں آدے۔ علماء دلیل دے دیں کہ حضور نے یہ نہیں کہا میری امت، فرمایا میری امت دے 73 فرقے بنسن، تھوڑا جو گمراہ تھی ویسن حسن حضور دی یہ مسئلہ سا وہ کو کافر نہیں آدے جنہاں ضروریات دین دا انکار نہ کرے، باقی دا فیصلہ قیامت لے جائے۔ دوسری آیت اندے وچ اللہ کریم نے عقیدے دے بارے وضاحت فرمایا کہ گمراہ لوگ اندے ایک دوسرے کو غلط کھڑے آتے ہیں۔ اتنا ضمنہ نے قیال بھائی عرض کی دی وجہ تفسیر روح البیان شریف علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گال فرمائی۔ آپ فرمائیں نا ہر بندہ یہ چاہتے ہیں ایک پیر جرا سلسلہ نسل چلنا بھی ہوندے نا وہ آدھے جرا میرا طریقہ ہے بے پیر کو چلنا ہے، ایک تاجر جرا طریقہ چلنا بھی ہوندے وہ آدھے میرا طریقہ وہ کروں اچھا ہے، ایک استاد آدھے میرا طریقہ بے کروں اچھا ہے، اور بے دے ہوتے ہیٹ کی دی ویندی ہے، بے دے ہوتے تانس کی تا ویندے، فرمایا اے برا طریقہ ہے۔ جنہ بندہ معرفت کو واقف ہی کوئی نہیں تو آکے دعوے کرے ودے ودے علم کیسا ہے کنا پڑھا ہویا کیسا ہے کنا دعوے کریں دے وہ بڑے بڑے حقیقت آلے تصوف والے دعوے کریں دے، اور میں ان کو سزا ایویں مل سی جیویں معراج والی رات حضور تشریف گل گیا نا کچھ عورتوں کو سینے دے بل لٹاتے ننگے سزا دیتی ویدی پئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہی لگو کیوں سزا دیتی ویدی پئی ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کیتا حضور اے غیر مردہ کل راتی گزرے جہاں ناجائز بال جمعی جہاں ہی بستے نہ کوئی سزا ملی ہے۔ اللہ میں اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اے حدیث پاک بیان کریں دیں جنہ بندہ جاندہ نہیں تے اپنے آپ کو ثابت کرے میں وڈی شائعہ ہوئے بالکل فارغ دیا کہ میں علامات فہامہ طریقت تصوف تو بالکل واقع بھی کوئی نہیں آکے طریقت تصر دردی نو کرے یہ جے دعوے کرے جاندہ کچھ نہیں وہ کو سزا ایویں مل سی قیامت علی جہارے دی میں بدکار عورت جنہ کچھ جان دے وہ کچھ بیان جنہ کچھ علم ہے وہ کچھ رس جنہ کچھ پڑھے لہذا علماء بیٹھے آج کل دور ہے پڑھے ہوئے نہیں ہوں دے تو کچھ پوچھے ہیں سی کیا پڑھے ناظمہ سب کچھ پڑھا کیا میں مستند فارغ و تحصیل پڑھے ہویا کٹ اگلی جوار ایک ساتھی ہے میرے کو راج رام دا فاضل ہے میں ان کو پوچھے میں کہ کہرے کہرے علم پڑھے ہیں اور بیٹا دے باقی نہ ان کو نہیں ہے تو منطق دے بیٹا دے فصاحت بلاغتی پڑھے میں کہ فصاحت بلاغت کہہ رہی ہوں کہ دروس البلاغت میں کہ کہرا علم سلے دیں کہ اے پتہ کہے فصاحت بلاغت کی پڑھی کہ کلام فصیح بلیغ کہوں دے تو دروس البلاغت جو رہے فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے علم کے رہے اے پتہ کہے 4 سال اگر دستار بندی کراؤ تو آلے نہیں ہے پڑھ سکتا جنہاں کو کتاب دے نہ ہی نہ پڑھ سکتا اے پتہ کہنا اسی دروس البلاغت کے رہے علم کی کتاب ہے لہذا اگر علم نہ ہوئے تو بندہ دعوے ودے ودے کرے جاندہ کاک نہیں کیا کہ میں طریقہ دبان چھاڑ یہ وقت بابا سخی عیسی اللہ علیہ کی کلام تا میرے اندر آیا کھڑے ایک قیامت اللہ جاڑے سزا مل سی غلط تے جھوٹے دعوے نہیں کرنے سی دوسری آیت شان نزول آیت نمبر 114 ان شان نزول میں مختلف اقوال ہیں ایک قول ہے کہ عیسائیہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور انہاں یہودیہ کو قتل کر دیتا انہاں دے عورتوں کو قیدی بڑھا دیتا اور بیت المقدس کو ایسا ویران کی پر گندگی اٹھائی سکیں دے تاکہ سور جیسے جانور پلیدہ کو اٹھائی ذبح کرے اور یہ تھوڑا جی عرصہ بھی حالت نہ رہی اور کافی عرصہ یہ لوگ بیت المقدس کی توہین کریں گے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور پاک تک یہ ظلم تھی دریا اللہ دے گھر وچ بیت المقدس دے وچ سور ذبح تھی دے ہم لوگ شرابہ پی دے ہم بدکاری تے عیاشی بیت المقدس دے اندر اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم جنہ دا لقب ہے آپ دے کو اللہ نے کامیابی دی تھی آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اور اون تو بعد بھی تقریباً پوری ہے صدی بیت المقدس انگریزوں نے قبضے میں اور حضرت صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے ہمت دی تھی آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اور اون دے بعد
یہ سلسلہ فتوحات دا چل دا رہی ہے، حتیٰ کہ این وقت اگرچہ مسلمان اتھا نماز پڑھ دیں لیکن فلسطینی مسلمان این وقت بھی جہاد مصروف ہیں، لوگ دے جڑے اسرائیلی یہودی ہیں انہاں کو تنگ کرنے پورا قبضہ بیت المقدس تے ہون بھی مسلمانہ دا کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ کریم حضرت عمر جیسی ہستی، حضرت صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران یہ ایسا کو دے وے جو بیت المقدس مکمل طور پہ مسلمانہ دے قبضے وے، تو پوری امن تے سکون دے نال بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کی۔ یہ تو پہلا شان نزول ہے، انہوں نے بیران کیتا اللہ نے آیت نازل کی۔ دوجا شان نزول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ دی نیت فرماتے 1400 صحابہ کو نال گھتے حضور جر ویلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا، اطلاع ملی کہ کافر بیت المقدس یعنی بیت اللہ شریف داخل نہیں تھی مانتے، وہ آدم بھائی بدر وے جنہ سارے بابے کو مارے، جنہ سارے بھراوا کو مارے، وہ کیمیں بیت اللہ میں داخل تھی سن اصل لڑسوں برسوں کدھے انہوں کو بیت اللہ شریف داخل کرنا تھی مانتے سوں عمرہ کرنا جنہاں انہاں مسلمانہ کو بیت اللہ شریف کو روکیا، جنہاں عیسائیہ نے یہودیہ کو بیت المقدس کو دور کیتا اتھا خلاصت سپی، اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرماتے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، خیال کرا ہے اللہ دے گھر بھی تو کہیں کو روکا ہے نا، جو اللہ دا ذکر نہ کرے، جب اللہ دے گھر بھی ذکر کرن تو روکے سی سب تو بڑا ظالم ہوا۔ دوجی آیت شان نزول سنے ہوئے آیت بھی سماعت فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اللہ اکبر، یا رسول یا رسول حق چار یار۔ اللہ کریم نے فرمایا کون زیادہ ظالم ہے، یعنی سب تو بڑا ظالم وہ ہے جب اللہ دے مسجد وچ روکے کہ اون دے وچ اللہ دا ذکر کیتا ہے، وسعى في خرابها کوشش کرے انہاں کو ویران کرنا۔ ذکر بالجہر دی علماء نے تفصیل نال بیان کیتے، اونچی آواز نال ذکر کرنا نماز تو بعد یہ بالکل جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دو بعد بلند آواز نال حضور ذکر فرمے دیا، تکبیر اونچی آواز نال پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمے دیا اسا گھارج بیٹھے ہوں آنا حضور دے ذکر دی آواز کو سنتے سکو پتہ لگ ویتا کہ حضور نے نماز پڑھا دی۔ ذکر بالجہر اونچی آواز ہے ذکر کرنا بالکل جائز ہے، اور وہ ظالم بندہ ہے پھر اللہ دے گھر میں جا کے روکنے میں اونچی آواز سے ذکر کیوں کرے؟ جماعت نال بندہ نہیں روک سکتا، ہاں کلے اگر ذکر کرنے اندے وچ نماز دی دا خیال رکھو، بندہ کلا بیٹھے ذکر کرن دا اوندا روح کرے دے پر نماز بندہ پڑھدا کھڑا ہوے دا اونچی آواز نہ کرے، اور یہ مریض ہے نال کو تکلیف تھی ہے پر اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، نعت شریف نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ مریض کو تکلیف نہ دی، بے دی تکلیف دا باعث نہ بڑھے۔ اجتماعی طور پہ نماز دو بعد ذکر کرنا اونچی آواز نال کہ تو جرا روکے ہو وجہ ظالم ہے کیونکہ اللہ دے گھر کو ویران کیا، بس کوشش کریں دے انہیں ویران کرا دی۔ اللہ کریم نے فرمایا حق تہی میں بن رہا اے لوگ اللہ دے گھر وچ داخل تھی بنا ڈرتے داخل تھی بنا جو خدا دی بارگاہ وچ حاضری ہے، اللہ دے گھر وچ پہ میں احکم الحاکمین دی بارگاہ وچ حاضری ہے، یہ تو ڈرتے ہوئے وجنا یہ ڈرن دی بجائے یہ تو ہتھو مسجد کو ویران کرے دن انہاں واسطے دنیا وچ رسوائی ہے، اتھا ذلیل تھی سن جے اللہ دے گھر کو ویران کرے دن، اور آخرت وچ انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ علماء نے مختلف شکل لکھے مسجد کو کیویں ویران کیتا ہے، لیکن ایک مسجد بنی کھڑی ہے تے اون دے نال بئی مسجد تو بڑا اونچا جن نال پہلے مسجد دی رونق ختم تھی گئی ہے، نمازی اٹھ نماز چھوڑتے روجی مسجد چلے گئے، اے تو سب مسجد پہلی کو ویران کیتے تو سمجھے ظالم مسجد روجی دی ضرورت ہی کوئی نہ ہے، نال نال مسجد بنا دے بنا
اور اے فریق آخر سارے جڑے بترائے بھرا ہیں نا انہوں کو وڈی عادت ہے ساری مسجد بڑی کھڑی ہو سی تو جمعہ نماز شروع ہو سی اپنی ڈیڑھ سلی مسجد بڑے سن تو جمعہ شروع کر دے سن آدھے نے مشرق نے انہوں نے پیچھو نماز جائز ہی کوئی نہیں حالانکہ سب تو بڑا ظالم ہے پہلی مسجد سے نال دوسری مسجد بناتے انہی مسجد دی رونق کو پہلی مسجد دی رونق کو خراب کرے اور ہر کوئی یاد ہے ساری بابا اپنی مسجد ہے اور جی میں باقی جائیداد تقسیم کرے نہیں میں مسجد کو بھی تقسیم کی اللہ کریم نے فرمایا سب تو بڑا وہ ظالم ہے جب اللہ دے گھروں کو گھروں دے وچ لوگوں کو روکے انہیں ویران کرنے دی کوشش کرے قیامت دے نشانے بھی چوئے مسجد دے مینار وڈے ہو سکتے مسجد دی زیب و زینت ڈاڑی ہو سکتی مسجد حسن خوبصورت مسجد ہو سی سیرگاہی دی طرح سیرگاہ ہو سی تفریحگاہ ہو سی مگر ایمان تو خالی ہو سکتا نمازیں دی کم نہیں ہو سکتی اور علماء نے یہ آیت کی تفسیر کرنے لکھے فرمایا جب ویلے او وقت آوے شراب خانے کھلے ہوئے تو مسجدی بند ہوئے نا بل دین بے روا ہے رومن کا مقام اگو آلات ہے نماز دیتا ہے مسجد کھل دیئے بہوں اوکھی باقی بند ہوں دیئے شراب خانے ہر وقت کھلا جس وقت بھی ونجے شراب خانے کھلے ہیں تیران اے دور آوے فرمایا بل دین بے روا ہے بل فتنہ دی انتظار اگر روز طرح دے فتنے کیوں ہیں اب شراب خانے کھلے ہیں مسجدی بند ہے صرف نماز دے ٹائم میں اوکھا کھل دے رہا تھا دو گیٹ ہوئے ایک کھلا ہے مطلب چوری تھی آج مسلمان مسجد سے تقدس کا خیال نہیں کریں دے بلکہ مسجدی میں چاہتے چوریا کریں دے جوتیاں چاہتے اور مسجد دے جب طالب علم بھی جوتیاں ایک بیجا پاکے کہ اللہ دے گھر کو ویران کریں بہت سارے نمازی ہوندے بہت سارے سال داخل کلام ہوندے پہلی دفعہ جلو جوتی جب دیئے وہ بال نہیں بڑھتے ہوتا ہوندے بابا ایک جوتیاں چاہتے انہاں دا ایک بیجا جو پاتے ہیں انہاں مہمانہ میں مسجد کو ویران کرنا جرا مسجد چاہے تو جتی چاہتے والو نہ ولے نہ جمعہ پڑھانا بھی سب تو بڑا ظالم ہے یہ واسطے طالب علم توجہ نال سنو جتی اپنی پاتی بے دی جتی بیسو مسجد ویران تھی سی اللہ دی بڑی تے ناراض کی مسجد دی شان کیا ہے جرا مسجد آوے کی مسجد دی آبادی میں طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے حضور فرمائن جرا بندہ 5 ٹائم مسجد دے وچ پیا ویندا ہوے نا اون ایمان دی گواہی دیتی گئی اذان دی آواز سنتے مسجد کی طرف پیا ویندا ہوے اون ایمان دی گواہی دیتی کرو کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ دے گھراں اوے لوگ آباد کریں مسجد کو اوے آباد کریں جنہاں دا اللہ دے ایمان ہونے قیامت دی دے جرا 5 ٹائم اذان دی آواز سنتے مسجد دی طرف پیا ویندا ہوے نبی سے فرمایا اونتے ایمان دی گواہی چند حدیث سماعت فرماؤ کی نشان وچ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام من غدا او راح الى المسجد اعد اللہ له فی الجنۃ منزلا او راح اخرجاہ فی الصحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک نبی سے فرمایا جڑا بندہ سویر کو تے شام کو مسجد کی طرف پیا ویندا ہوے نماز دی خاطر اللہ کریم جنت وچ اوندا سویر کو بھی مکان بنے دے شام کو بھی سویر کو اوندا ایک مکان بن دے شام کو بھی اوندا ایک مکان بن دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت سعید بن مسیب حدیث پاک میں راوی ہے آپ فرماتے ہیں حضر رجل من الانصار الموت ایک انصاری صحابی کو موت دا وقت آ گیا فقال لی علی من فی البیت اپنے گھر والے کو پوچھڑ پہ گئے گھر کون ہے انہاں کے سی پر گھر والے بال بچے بیٹھے تھے اما اخوتو کا جو لساؤ کا ففی المسجد تونے بھراوی تونے دوستی سارے مسجد میں چلے گئے اتنا صرف اسد والی گھر والے تے بال بیٹھے ہیں صحابی رسول دا آخری وقت ہے مگر اللہ تے گھر نال اتنا پیار ہے آپ فرمائیں ارفعونی میں کچھ چاہتے جلو میں کوئی مسجد ہے روح نکل دی بھئی یہ سختی دی کیفیت ہے اور میں کو مسجد فَاسْنَدَوْ رَجُلُهُمْ مِنْهُمْ إِلَيْهِ فَفَتَ عَيْنَهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ ایک بندے نے سہارا دیتا انہوں کو چاہتے مسجد ہے دل مسجد ہے نا یہ آنکھ کھولی نے آنکھ کھولتے سارے کو سلام کی دینے سارے نے سلام دا جواب دیتے ان دو بعد فرمائنے خیرن اللہ کرے خیر ہوئے ہیں تو ان دو بعد دعا مانگتے فرمائنے میں تو آپ کو آج دے نہیں ہے حدیث سنے نا وہ حدیث میرے علاوہ نبی سے کوئی سنی بھی کہے میں ہی واسطے آیا تو سا گھر آوے کنا میرے آخری وقت پہ ساتھ نکل دے پھر
حدیث میں لکاتے نہ ونیا ایک حدیث میں یاد کی تھی حضور کروں جی میرے علاوہ کہیں سنی بھی کہنی میں آج این تکلیف دے باوجود مسجد وچ پہنچا تو آپ کو مرن تو پہلے حدیث سنا اور حدیث کے سنائے فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتسابا فرمایا حضور نے دیکھو وہ حدیث پاک سنائی میں ثواب دی نیت نال تو سنے لگی آج دلی میں سنیا حضور کروں حضور نے فرمایا من توضا فی بیتی جرا اپنے گھر وچ وضو کرے گا فاحسن الوضو سونا وضو کرے ثم خرج الى المسجد والمسجد چاوتے یصلی فی جماعت المسلمین مسلمانہ کی جماعت پھر اللہ نماز پڑھے نماز جماعت نال پڑھے لم یرفع رجلہ الجمنہ الا کتب اللہ لہو بیا حسنہ سجا پیر اسی چاہتا جتی پیر گھر کنو گھنتے مسجد تک لگن ہر سجے پیر دے بدلے اللہ بھی نیکی وچ اضافہ فرما ہے ولم یضع رجلہ الاسلام یسرا الا حتی اللہ عنہ بھی خطیتہ حتی یاتی المسجد حتی کہ تیرے ویلے کھبا پیر چیندے ہر پیر دے بدلے کہے کہ گناہ معاف تھی داریے حتی کہ مسجد جو بندہ پہنچ رہے جر ویلے مسجد جو بندہ آوے لے فَإِذَا صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ امام دینال امام دی اقتداء وچ نماز پڑھ دے فَلَمَّا انصَرَفَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جر ویلے نماز پڑھتے واپس لوٹتے ایویں گناہ تو پاک تھی وے جی میں اج بعد پیٹ جو بخشا بخشایا واپس اپنے گھر دے تو خوش قسمت ہیں او حضرات تیرے نماز با جماعت مسجد جاتے پڑھا ایک حدیث مدیث سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المساجد بیوت اللہ مسجدی اللہ دے گھر اور اگو بڑی پیاری گال فرمایا وَأَنَّهُ لَحَقٌ عَلَى اللَّهِ أَن يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا فرمایا اللہ کریم دے حق کے ان دی عزت کرے جرا ان دے گھر وچ حاضری دے جی میں سارے گھر وچ کوئی مہمان آوے تے سارے تو دے تعظیم کرنا لازم ہے تے مسجد ہی اللہ دا گھر ہے جرا مسجد وچ آوے اللہ نے اپنے ذمہ کرم دے اوتے لازم کر دیتے ان دی عزت کرے یعنی جرا مسجد وچ آسی اللہ دے گھر وچ نماز پڑھسی اللہ کو عزت بلند عطا فرمائے اللہ ان دی عزت فرمیسی ان دی شان بھی تو خوش قسمتی دے او حضرات جرے مسجد جاتے نماز پڑھ دے اللہ کریم اسا سارے کو با جماعت 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے مسجد کو آباد کرن دی توفیق دے حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے آپ فرماتے ہیں نبی سے فرمایا اذا دخل المسجد جل مسجد داخل تھی صلی علی محمد وسلم حضور دی ذات دے درودی پڑھو حضور دی ذات دے سلامی پڑھو اے آدم سی سلام کیوں آتے پڑھتے ہیں حضور دے فرمانے مسجد داخل تھی وہ پہلے میری ذات دے درود دے سلام پڑھو سلام پڑھتے بل کیا کو رب اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک کیا کو اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے پہلے درود و سلام پڑھو ول گناہ دی معافی منگو ول اے دعا منگو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا یہ حدیث پاک کی راوی ہے آپ فرماتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جن ویلے مسجد تو باہر ونجن کو صلی اللہ علی محمد وسلم صرف درود دا حکم نہیں سلام دا بھی حکم ہے جن مسجد تو باہر نکلو حضور دی ذات دے درودی پڑھو حضور دی ذات دے سلامی پڑھو حضور دی ذات دے سلامی پڑھو اور بعد آپ نے فرمایا وَل کیا کو رب اغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے گناہ بخش دے وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ یا اللہم انی اسألُکَ من فضلک ورحمتک اللہ میں تے کو سوال کر لینا تیرے فضل دے نال اور تیری رحمت دے نال تیری فضل تے تیری رحمت تے سوال کر لینا ثابت کیا دیا مسجد میں جر ویلے آؤ سب تو پہلے درود و سلام پڑھو اپنے گناہ دی معافی منگو اللہ کنو رحمت دے دروازے کھلن دی دعا منگو مسجد تو جر ویلے بنو بھی درود و سلام پڑھو اپنے گناہ دی معافی منگو اللہ کنو دے فضل تے سوال لہذا سارے سب تو پہلے مسجد مؤذن آلے کہ مؤذن آتے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو جنہیں بندے اعتراض کرنے انہوں نے کہا کہ حضور دا خود حکم ہے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو ہی مستے اذان واسطہ حکم ہے سنت طریقہ ہے اذان مسجد تو باہر نہیں بنی چاہیے اور جنہ اسائیں مسجد کے اندر اذان دینے ہیں علماء نے کو سنت کے خلاف لکھ کے بدعت لکھتے ہیں
اگرچہ ان تک کچھ مجبوریاں دی وجہ تو اجازت لے دی تھی میں دیئے، لیکن حکم ہی میں سنت طریقہ ہی میں ہے اذان مسجد تو باہر بھی ہونی چاہیے اور مؤذن سب تو پہلے آتے ہیں، لہذا سب تو پہلے حضور کی ذات صلاۃ و سلام پڑھنا یہ خود نبی سی کا حکم ہے۔ اور میں دو آیاتاں دی اگر تفسیر کی دیئے تو ٹائم زیادہ تھی میں ان کو مکمل پیا کرنا ہی تھی ایک آیت مزید سنتا اگلی آیت میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ادھر شان نزول آیت نمبر 115 چونکہ سارے عزیز نا یہ تو پورے تقودی تفسیر کر گن دو سن میں تو بھی جو چیتا ریشارٹ کر کی گالی جیسے نہ سنا منیا لیکن تو علی مصروفیت دی وجہ تو جلدی پیا کرنا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ادھر شان نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس میں آنے اندھاری آ گئی اندھاری سخت ہے اندھیرا تھی گیا ہوا چلی بہت زیادہ وہ پتہ نہ لگا قبلہ کیرے پاس ہے جنگل دا علاقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا وضو کرتے نماز پڑھو سارے انہیں جلے نماز پڑھ گئی تھی نا کہیں دا جنہیں منہ آیا وہ پتہ لگا انہیں منہ کرتے پڑھ چھوڑے جلے سویر تھے پتہ لگا اصلا تحقیق منہ کرتے نماز پڑھی قبلہ دہائی دے انہوں حضور دی بارگاہ میں عرض کیا حضور رات نماز غلط پڑھی گئی ہے اور میں کی میں حضور قبلہ ادھے آدھے ایسا ادھے منہ کی دکھڑے آسے اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی مجھے نہ تھی وہ جدے منہ کی تے وہ نہیں اللہ دی ذات وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ واسطے مشرق کے دفعہ جتنے منہ کرو صحیح اللہ دی ذات اللہ خوب غصت والا خوب جان والا اور این آیت کو ثابت کیا علماء نے یہ تو یہ ثابت کی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہی حضور جر ویلے سواری دے باویں نانا نفل نماز حضور سواری دے پڑھ دے حکم ہی میں ہے کہ نفل نماز سواری دے پڑھ سکتے ہیں اور حضور دی سنت ہے لیکن سواری دا جدے منہ ہوئے نا انہیں منہ کرتے نماز پڑھو جدے سواری دا منہ سواری دے ہوتے بیٹھے قبلہ دی طرف منہ کرنا ضروری کوئی بندہ کار دے ہوتے بیٹھے اگے دا ہونے نا ایک گدہ ہوندہ خچر ہوندہ یہ سوارے ہوندے ہیں گھوڑیا ہوندے ہیں اٹھ ہوندے ہیں انہوں ہوتے بیٹھے جدے ہوندہ منہ انہیں منہ کرتے نماز پڑھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل مبارک پڑھ دے ہیں سواری تے بیٹھے لیکن ہون آج کل سواریاں چونکہ کارہ دی صورت ہے چل یہ واسطے جدے کار دا منہ ہوئے انہیں منہ کرتے نفل نماز پڑھنا جائز بلکہ حضور دی سنت ہے اور بندہ این نیت کرتے پڑھے جدے ہی منہ کرو انہیں اللہ کی ذات ہے تفسیر روح البیان شریف ہے علامہ اسماعیل لکی رحمت اللہ علیہ نے این آیت کے ضمن میں ایک واقعہ نقل فرمایا فرمایا امام الحرمین شریف ہے آپ ایک دعوت میں تشریف کریں گے اتھا بہت سارے علماء دیا ایک بندہ کھڑا تھی گیا وہاں کسی ایک میرا سوال ہے اس سوال کا جواب لے اچھا تو وہ بعد جی میں کھانے دا پروگرام ہے وہاں بڑے سن آپ نے فرمایا پوچھ سوال کیا وہاں کیا صدا کیدہ ہے اللہ دی ذات جگہ تو پاک ہے جسم تو پاک ہے لیکن انہا کیا مطلب ہے الرحمن علی العرش استوا الرحمن علی العرش استوا رحمان اپنے عرش پہ استوا فرمایا انہوں نے لائق ہے انہا کیا مطلب ہے امام الحرمین آپ نے بڑا پیارا جواب دیتا فرمایا نے اینا جواب پوچھ رہی نا سورت حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ کے اندر جلی دعا پڑھی ہے نا ای سوال دا جواب ہو دعا ہے ای سوال دا جواب ہو دعا ہے حیران تھی کہ سارے علماء بھی ایسی یہ اسکودہ آیہ کریمہ ہے نا جب آپ نے مچھلی دے پیٹ پڑھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اندہ معنی کیا تھی تیرے سوا کوئی معبود کوئی تو پاک ہے تو پاک ہے اور بے شک اسا ظلم کرن والے نہیں نا انصاف ہمیں سارے سوال کر دیتا حضور اندھے بھی تک کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آتا جہاں کنویں ثابت تھی بے کہ اللہ کریم جسم تو پاک ہے جگہ تو پاک ہے آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ میں تھا یہ مسئلہ نے سب کو فرمایا پہلے فرمایا یہ مجلس کے اندر ایک فقیر بیٹھے دیا وہ 1000 دا قرضہ دے بڑے
پہلے انہا قرضہ لاؤ دے وال مسئلہ جیسے ایک فقیر دا قرضہ ہے وہ 1000 دے انہیں پہلے قرضہ لاؤ ہی دا وہاں کسی یہ قرضہ میں لے سا مسئلہ جسو میں بڑا پریشان ہے ہون کہیں کو آکو تے کو 1000 روپیہ دے دیتے تے کو مسئلہ دیتے ناکسی نہ داسما اور انہیں 1000 درہم ہونے آنے پھر 1000 روپیہ اللہ مسئلہ پوچھا میں ایک مولوی کا مجھا پوچھا تو بھوت پڑے ہی کھڑے ابھی چل پہ تو جیسے 1000 مولوی ڈھونڈ لے گئے نخرے کرے دوسرے سے پوچھو وہ آگے سے کہنا مہربانی فرماؤ مسئلہ اکھائے میں کوئی کو 1000 درہم دینا مسئلہ دے سو آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اچھا اندھیرے تو اندھیرا ہاں مگر اتھیں بھی رب دا دیدار پہ کرے دیا دیدار کرتے بیٹھے آتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود کوئی مخاطب دی ضمیر ہے اللہ کو دا دیدار کرتے مچھلی دے پیٹ سے اندر وہ زیارت کرتے پڑھتے بیٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا انہیں حضور دے میراج تے گیا عرش تے تلے حضور سجدہ ریز تھے اللہ دی تعریف کی دیا نے تعریف کرتے آدھے اللہ جی میں تیری شان ہے نا میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جی میں تیری شان ہے میں تیری تعریف نہیں کر سکتا وہ مچھلی دے پیٹ اللہ دا دیدار پہ کرنے ہم حضور عرش دے اتے حضور اللہ دا دیدار پہ کرنے ہم فرمایا اللہ اگر اوتھے تا اتھا کون ہا اتھے تا اتھا کون ہے کہ تو مننا پوسی ہر جگہ اللہ دی ذات ہے لیکن اللہ جس کو پاس انہی تھے ایک سوال ذہن میں چاہتے سن تو ایمان تازہ کسی سوال کیا ہے جنہوں ہر جگہ اللہ موجود ہے اور دعا میں ہاتھ کیوں جلے ہر جگہ اللہ موجود ہے ہاتھ چاہاں دی ضرورت ہے ایڈے منہ ہوئے دے باوے ایڈے ہوئے دے باوے ایڈے ہوئے دے باوے ایڈے ہوئے جیڈے ہوئے دل میں چاکو تھا ہر جگہ اللہ موجود ہے ہاتھ چاہاں دی ضرورت ہے جلے رب سن دے رب ہے بھی کری جگہ تو باق ہر جگہ ہوتا جلوہ ہے اور وقت انہیں بارگاہ میں ہاتھ چاہاں دی کیا ضرورت ہے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا فرمینے نا سب کو سمجھایا گیا نا ہتھا بقبل آسمان ہے کوئی قرآن پاک کے اللہ کریم نے فرمایا نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللہ کریم نے فرمایا تمہارا رزق آسمان میں اور یہ چیز جب وعدہ کتاب ہے نا تمہارے نام وہ نازل آسمان کو چیز اتر دیا آسمان کو قرآن پڑھو هو الذی انزل من السماء ماء اس آسمان کو پانی نازل کرنے ہیں اور اندھے نال اسا سب سے پیدا کرنے ہیں جانورت انسانہ دی خوراک کو پیدا کرنے ہیں یہ سارا چیزیں پیدا تھی ہیں اگرچہ ہر جگہ اللہ دی ذات موجود ہے ہوں دے جلوے مگر ساکو حکم ہے دیتا کہ تمہارا رزق آسمان وچے تو سائیں ہاتھ چاچاؤ ہاتھ چاوڑا سارے نبیوں دی سنت ہے اور حدیث متواتر المعنی ہے اگرچہ الفاظ متواتر کوئی نہیں مگر متواتر المعنی ہے کہ حضور ہاتھ چاہتے دعا فرمے دے ہم اور یہ واسطے حکم دیتا ہاتھ تسا چاہو عرض کرو کریم تیری ذات دی ہر جگہ جلوہ گری ہے مگر تے خود فرمائے تیرا رزق آسمان ہے تیرا فضل تے تیری رحمت تے تیرے خزانے آسمان میں چھپے ہوئے ہیں اللہ وہ سب کو عطا فرمائے یہ مسئلے فرمایا بندہ اللہ دی بارگاہ میں ہاتھ چاہتے دعا مانگ دے نبی دی سنت دے عمل بھی تھی میں دے جب ہاتھ پھیلائے میں دے ان دی بارگاہ میں ان دے فضل دے سوال کیتا میں دے اگر ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ دے اللہ کریم پہلے عطا فرمائے اللہ کریم اسے سارے کو زیادہ اپنی ذات کو منگڑ دی توفیق عطا فرمائے جرا کچھ متوری خدمت عرض کی تمہیں اللہ کریم میں کو تو اپنی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک جنہیں رکو دی تفسیر اللہ عزیز بھی کرے سے اللہ نے میں کو بھی شرف حاصل کی تے اللہ کریم انہیں انوار نال اصل سارے نسینہ کو مزین فرماوے منور فرماوے آخر دل و دعا چا کرو اللہ کرے تیر ویلے مروں خاتمہ ایمان پہ دیں سامنے حضور دی صورت ہوتی قرآن میں تلاوت صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال با کمال کیا شہید ہے تاب قرآن کی تلاوت روزے دی حالت پہلا سفارہ تھا آخری صفحہ تلاوت پہ فرمے دیا آپ کو شہید کی تکیا کیسی سونی موت ہے روزے دی حالت ہے آپ نے پہلے فرمانی تھا اپنی گھر والی کو آج رات آج شام کو افطاری حضور در اللہ کرے نبی سے خواب زیارت کرائی نے پر میں نے عثمان بس جدئی نہ گھڑیا وہ ختم تھی گن
قرب دی ہن قرب ہی قرب ہے انشاءاللہ اج شام کو اسا افطاری کٹھے کرے سوں آپ خوش تھے دل خواب تو اٹھے اپنی گھر والی کو پہ فرمیدن پریشان نہیں تھی وڑا اج شام کو میں حضور دے قرب دے افطاری سرکار دے کٹھے کرے سوں اللہ حضرت عثمان غنی سیدھی شہادت عثمان دا صدقہ آپ دی سخاوت دا صدقہ اللہ کریم اسا سارے کوئی سونی بہت نصیب آمین اللہ کریم خاتمہ بالخیر فرماوے منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی یا نبی آپ کا